رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نہایت ہی محترم دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کے 12ویں سبق کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ذہنی خلفشار کا ہے. ذہنی سکون میسر نہیں ہے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے. ذکر الہی در حقیقت یہ مومن کا شعار ہے. قرآن مجید میں مومنین کی نشانی بیان کرتے ہوئے جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا ہے. اٹھتے بیٹھتے صبح شام چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ بات مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور کو سر انجام دینے سے پہلے جو دعائیں مانگی ہیں ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے. اور خصوصاً ہمیں ادعیہ معثورہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، خود بھی پڑھنی چاہیے، خود بھی سیکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تسبیح سکھائی تھی، جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے فاطمہ، میں تمہیں وہ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جو تمہارے لیے دنیا کے حصول سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. یہ درود جو ہے، یہ تسبیح جو ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو ایک حیرت انگیز یہ بات بھی ملے گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے، پردہ فرمانے سے پہلے آخری جو اعمال آپ کے تھے کہ باقی سب کچھ ترک ہو گیا، لیکن 2 اعمال ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت تک ترک نہیں کیے. ان میں ایک نماز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں سے نماز پڑھی. اور دوسرا یہ ادعیہ معثورہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نقاہت بہت زیادہ طاری تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات پڑھی. تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھے کہا کہ میرے منہ کے سامنے اپنے ہاتھ رکھو. میں نے اپنی ہتھیلیاں جب رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھونک ماری اور پھونک مارنے کے بعد مجھے کہا کہ عائشہ اسے میرے بدن کے اوپر پھیر دو. یہ تسبیحات در حقیقت پروٹیکٹر ہیں. یہ تسبیحات در حقیقت شیطانی چالوں اور شیطانی وسوسوں اور شیطان کے حربوں سے انسان کو روکتی ہیں اور انسان کو بچاتی ہیں. اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے
اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر بخاری شریف کی آخری حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جو زبان پہ بہت زیادہ آسان ہیں اور میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑے آسان الفاظ ہیں، ان تسبیحات کا ورد کرنا، بار بار پڑھنا، اور خصوصاً آج کل کے کرونا وائرس کے اس دور میں مضر بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادعیہ معصورہ میں سے ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا وہ تمام بیماریوں اور تمام مصیبتوں سے اور شیطانی چالوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بہت آسان دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے صبح اور شام، اور ہر نیک کام کرتے ہوئے، اچھا کام کرتے ہوئے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اپنی زبان میں ہر وقت ذکر الہی کا جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔